ڈسکوز میں کرپٹ افسران ہیں، وہ بھی بہت بڑی وجہ ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا صرف 171 ارب روپے صرف کراچی کو اس سال ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی میں دیے جائیں گے کراچی کے صارفین کی سپورٹ کے لیے. لہذا یہ ہمارے لیے سوال ہے کہ اگر پورے ملک کو 151 بلین کی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے اور صرف کراچی کو 171 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور وہ ایک برابر پالیسی کے تحت وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو وہ پالیسی آفر کی گئی ہے، لیکن یہ اب حکومت کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ کیا 171 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے صرف ایک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے، کیا یہ سسٹینیبل ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے پورے ملک میں برابر ٹیرف کی، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس پالیسی کے تحت صرف کراچی کے ہمارے صارفین جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کو اپنے بل میں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن وفاقی حکومت اس سال 2023-24 میں صرف بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے 171 ارب روپے کراچی کے صارفین کو دے گی. تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ مہنگی ہے، ہماری جو سسٹم کی بجلی ہے وہ سستی ہے، اس کے فرق کے لیے 171 ارب روپیہ دیا جاتا ہے. تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی مہنگی بجلی ختم کر کے ساری بجلی ہم دیں ان کو، تاکہ یہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی 171 ارب روپے کی وہ ختم ہو جائے. اسی طرح یہی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی جو ہے اس میں تقریباً کچھ 70 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید باقی ملک کی ڈسکوز کا ہے، اور 88 ارب روپیہ جو بھی ایک حکومتی فیصلہ ہوتا ہے بڑے عرصے سے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے 88 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے، جو سابق فاٹا کے ضلع ہیں ان کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے. تو میجر سبسڈیز بھی جو ہیں وہ حصہ ہیں اس گردشی قرضے کا جو پوری اوور آل سسٹم کے اندر آتی ہیں. لیکن یہ تو ایک پالیسی ڈیسیژنز ہیں، زیادہ کام یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے جو پاکستان کی 5 ڈسکوز ہیں شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں، ان کے لاسز کم کیے جائیں. پروونشلائزیشن تو وہی ہوگی جہاں صوبے ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے ہمیں یہ اندیا ہے کہ وہ جو سکھر اور حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کو وہ لینا چاہتے ہیں. اس پر بھی ہم نے بہت کام کیا ہے ان 14 ماہ میں. تو لہذا اس کے اوپر ایک ویلیویشن کی ایکسرسائز، ایسٹس کی ایکسرسائز وہ اس وقت جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلی حکومت تک تیار ہوگی وہ ایکسرسائز. اگر سندھ، لیکن باقی صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ اس وقت ابھی اس پر تیار نہیں ہے پروونشل. تو پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ ہمارے سامنے کراچی الیکٹرک کی مثال موجود ہے جس میں اگرچہ ان کے لاسز میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن کراچی کے صارفین خاص طور پہ اس کے جو کم آمدنی والے صارفین ہیں ان کی بہت شکایات ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں. لہذا یہ نجکاری بھی کوئی جادوئی حل نہیں ہے، اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اور غالباً حصوں میں کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. سیپریٹ کرنا پڑے گا ڈسٹریبیوشن کو، جو لانگر ڈسٹریبیوشن کو، اسمالر ڈسٹریبیوشن کو، بڑے شہروں کو، تبھی یہ انشاءاللہ معاملہ درست ہوگا. لیکن جو پہلے سوال کے جواب میں نے کہہ دیا کہ یہ لارج سکیل تبدیلی جو ملازمین ہیں ان میں، ان کے کام کرنے کے طریقے میں جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ جو ڈسکوز کے لاسز ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. حالیہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے اس وقت سسٹم میں 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین موجود ہیں. اس میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ صارفین جو کہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں،
ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. میں دوہرا دیتا ہوں, 3,81,00,000 میں سے 2,10,00,000 وہ کنزیومرز ہیں جن کے ماہانہ یوزیج 200 یونٹ یا اس سے کم ہے, پروٹیکٹڈ ہیں. ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. یہ ہمارے جو تمام صارفین ہیں اس کا 55% اور گھریلو صارفین کا 64% بنتا ہے. تو لہذا 64% گھریلو صارفین کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی, ان کی قیمت وہ اسی پر مینٹین کی گئی ہے جہاں ہے. آپ کو ہم ایک ہینڈ آؤٹ بھی دے دیتے ہیں